بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جب اللہ ان کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تو پاک دامن رہتے ہیں۔ حاضرین نے عرض کی، وَأَيُّ الْبَلَاءِ، وہ کون سی آزمائش ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، هُوَ الْعِشْقُ، وہ آزمائش عشق ہے۔ محترم ناظرین اسلام، نیک بننے، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ نگاہوں کی حفاظت، خیالات کی پاکیزگی ہمیں برے کاموں سے بچائے رکھتی ہے۔ ہمیں اپنا وقت اور صلاحیتیں تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرنی چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم کرنے کے کاموں میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ نہ کرنے کے کاموں سے بچے رہیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایوان الحکایات میں ایک سبق آموز حکایت نقل کی ہے کہ کوفہ میں ایک عبادت گزار، خوبصورت و نیک سیرت نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارا کرتا تھا اور یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور عقل مند عورت نے اسے دیکھ لیا اور اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن وہ راستے میں آ کھڑی ہوئی اور نوجوان سے کچھ کہنا چاہا، مگر شرم و حیا کے پیکر اس نوجوان نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر پھر وہی عورت ملی اور تیزی سے کہنے لگی، میری بات تو سن لو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ لیکن نوجوان نے جواب دیا کہ یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت دھریں۔ عورت نے کہا، میں جانتی ہوں کہ تجھ جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی مثل ہوتے ہیں کہ ادنا سی غلطی بھی ان کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ پھر چند جملوں میں اس نے اپنی کیفیت بیان کر دی۔ نوجوان اس کی بات سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی، لیکن اسے خشوع و خضوع حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے ایک نصیحت بھرا مکتوب لکھا اور باہر جا کر اس عورت کے سامنے ڈال کر چلا آیا۔ عورت نے مکتوب کھولا تو لکھا تھا، اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس سے درگزر فرماتا ہے، جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، جانور، شجر و حجر، کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کسی میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں کہ جس دن آسمان پگھل جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ جبار و قہار کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تو اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی ہے تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں، اور ان زخموں کا علاج کرتا بھی خوب جانتا ہے جو رنج و الم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، بے شک اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالیشان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں کر سکتا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ ترجمہ،
اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم میں بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ اے عورت، جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور راہ فرار کیوں کر ممکن ہے۔ عورت نے مکتوب پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ عورت نے پکار کر کہا، اے نوجوان، واپس نہ جا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہ ہوگی سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، جس پاک پروردگار عالم کے دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر اس نے نوجوان سے آخری نصیحت کی درخواست کی۔ باحیا نوجوان نے نفس کی خواہشات سے بچنے کا مشورہ دیا اور کہا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ یہ آیا کریمہ سن کر عورت سر جھکا کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد سر اٹھا کر دیکھا تو نوجوان جا چکا تھا۔ وہ اپنے گھر چلی آئی اور پھر عبادت و ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ وہ دن میں یاد الہی میں مصروف رہتی، جب رات ہو جاتی تو نوافل میں مشغول ہو جاتی اور بالآخر اسی طرح عبادت و ریاضت کرتے کرتے اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔